السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی زمانے میں ایک چور تھا۔ وہ ایک بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا۔ رات کا وقت تھا اور محل کے ایک کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کھڑا ہو کر سننے لگا۔ اگرچہ ایسا سننا غلط ہے، ناجائز ہے، لیکن چور چوری کرنے آیا تھا تو اسے سننے میں کیا چیز مانے تھی؟ وہ آخر چور ہی تو تھا۔ اس چور نے سنا، بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص کے ساتھ کروں گا جو نہایت متقی اور پرہیزگار ہو، بہت اللہ والا ہو۔ جب چور بادشاہ کی یہ بات سن رہا تھا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں ایسا بن کر دکھاؤں کہ بادشاہ شہزادی کی شادی میرے ہی ساتھ کر دے۔ دل میں حرص پیدا ہو گئی۔ اب وہ چوری کرنا بھول گیا، لیکن دھوکہ دینے پر اتر آیا اور گھر جا کر بہت دیر تک سوچنے لگا کہ کس طرح میں اس منصوبے میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ پھر اس کی سمجھ میں ایک ترکیب آئی کہ بادشاہ کے محل کے پاس ایک مسجد ہے، اس میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر اور ان کی واضح قاطع اختیار کر کے رات دن مسجد میں عبادت کے لیے بیٹھ جاؤں تو شاید یہ بات بادشاہ تک ضرور پہنچے گی کہ کوئی آدمی متقی اور پرہیزگار ایسا ہے جو رات دن اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ تو ہو سکتا ہے بادشاہ کی نظر میرے اوپر پڑ جائے اور میں شہزادی کے ساتھ شادی کے لیے چن لیا جاؤں۔ یہ چور کی ایک نہایت حقیر اور ذلیل دنیاوی مقصد تھا۔ پھر اس نے اپنے پروگرام کے مطابق بزرگانہ لباس و پوشاک واضح قطع اختیار کر کے اس مسجد میں جا کر نمازوں پر نمازیں، ذکر و تلاوت اور مراقبہ شروع کر دیا۔ دن گزرتے گئے اور شہرت ہوتی گئی کہ کوئی اللہ والے آ کر بیٹھے ہیں، جوان، زہد و عبادت میں لاجواب، تقوی پرہیزگاری میں بے مثال۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر کرنا شروع کر دیا کہ شہزادی کے متعلق جو سوچا تھا اس کے لیے اسی کا انتخاب کیوں نہ کر لیا جائے۔ بادشاہ نے اس گفتگو کے سلسلے میں اپنے وزیر کو بھیجا۔ وزیر اس شخص کے پاس مسجد پہنچا اور باادب ہو کر ان سے کہا کہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں بادشاہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا پیغام ہے؟ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے شخص کے ساتھ کریں گے جو بہت پرہیزگار اور متقی ہو اور اللہ والا ہو، اور وہ اس کی تلاش میں تھے تو ان کی نظر انتخاب آپ پر آ کر رک گئی۔ لہذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں آپ سے بات کروں۔ یہ شخص جو اسی تمنا و آرزو میں یہاں کر بیٹھا تھا بہت دیر تک وزیر کی گفتگو سنتا رہا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر نے پوچھا، کیا بات ہے کہ آپ جو پیغام آج لے کر آئے ہیں یہ پیغام مجھے منظور نہیں ہے۔ وزیر نے پوچھا، کیوں منظور نہیں ہے؟ اس نے کہا، دیکھیے، میں آپ کو صاف صاف بتاتا ہوں کہ میں پہلے ایک چور تھا اور بادشاہ کے محل میں ایک دفعہ چوری کے ارادے سے گیا تھا۔ پھر جو کچھ ہوا اس کو سنایا۔ پھر اس کے بعد اس چور نے کہا کہ میں نے یہ واضح قطع اسی حرص کی وجہ سے اختیار کی تھی، لیکن یہاں میں آ کر بیٹھا تو میرے خدا نے مجھے اپنا بنا لیا۔ اب بس مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں، میرے لیے میرا خدا ہی کافی ہے۔ بے شک جب عبادت عبادت ہو جائے، نماز نماز ہو جائے، ذکر ذکر ہو جائے اور دیگر عبادتیں
واقعی عبادت ہو جائیں تو بے شک یہ نمازیں اور عبادتیں انسان کو برائی سے روکتی ہیں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔